بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج آپ لوگوں سے راز و نیاز کی بات بھی کرنی ہے اور یہ بتانا ہے کہ جو البیک ہے اس کی کامیابی کا راز کیا ہے۔ آپ لوگوں میں سے اکثریت ضرور کبھی نہ کبھی سعودی عرب گئی ہوگی، اور جب سعودی عرب میں وہ جاتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ جو البیک ہے، البیک بروسٹ جو ریسٹورنٹ ہے، اس کے جو کامیابی ہے وہ بے تحاشا ہے۔ اس کے سامنے KFC، میکڈونلڈ تمام پھیکے پڑ جاتے ہیں۔ وہاں پر لوگ لائن بنانے میں کوئی قباحت نہیں محسوس کرتے، وہاں پر 2 گھنٹے ویٹ کرنے میں کوئی قباحت محسوس نہیں کرتے، لیکن چاہتے یہ ہیں کہ وہ البیک سے ہی خریدیں۔ البیک کے جو بظاہر اگر آپ دیکھیں، اگر کسی سے پوچھیں گے تو آپ کو وہ بتائیں گے کہ اس کی کوانٹٹی زیادہ ہوتی ہے، اس کی جو کاسٹ ہے وہ اچھی ہوتی ہے، اور دیکھیں بات یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ بالکل صحیح بات ہے کہ اچھا کھانا چاہتے ہیں اور مناسب ریٹ پہ کھانا چاہتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اصل راز جو ہے، یہ جو شروعات اس کی ہوئی ہے، یہ ہوئی ہے تقریباً 1974 میں۔ ان کے والد تقریباً 48 سال کے تھے جب ان کا انتقال ہو گیا، اور بہت جلدی ان کا انتقال ہو گیا تھا ریسٹورنٹ بناتے ہی۔ جدہ سے شروعات ہوتی ہے، جدہ میں جب یہ شروعات ہوتی ہے تقریباً 2 سال کے بعد ایک نئی برانچ بنتی ہے، لیکن اس وقت تک کوئی ایسی بات نہیں تھی، کیونکہ جب یہ موقع چل رہا تھا تو اس ٹائم جو ہے بچے اتنے وہ تھے ہی نہیں۔ گریجویٹ کرنے کے بعد ایک بچہ میدان میں آیا، اور اس کے بعد تقریباً 1986 میں جو ہے دوسرا بچہ جو ہے وہ گریجویٹ کر کے آ گیا۔ پھر 2 بھائی تھے۔ اب 2 بھائیوں کی کہانی اگر ہم دیکھتے ہیں، جو ہمیں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ تقریباً کوئی ایک بھائی جو ہے وہ اس حد تک کام کر رہا تھا کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ خود ہی بروسٹ بنا کے، تو خود ہی ٹیبل صاف کر کے، خود ہی تمام چیزیں کر کے تو وہ لوگوں کو سرو کر رہا تھا۔ دوسرا بھائی جو ہے چھوٹا، وہ چلا گیا پیرس ایک نئی ریسیپی کے تلاش میں۔ جب واپس آیا تو اس نے 18 جڑی بوٹیوں سے ایک نئی مسالہ جات بنائے، اور اس کے بعد انہوں نے کام شروع کر دیا۔ تقریباً 3 سال لگتے ہیں ان کو اس کام میں، اور 3 سال کے بعد جو ہے ان کو خیال آتا ہے کہ ہمارا اپنا ایک برانڈ ہونا چاہیے، ہمارا اپنا لوگو ہونا چاہیے، ہمارا اپنا ایک نام ہونا چاہیے۔ اور ان کی وائف کے ساتھ مل کے وہ جو ہے وہ سارا معاملہ انہوں نے نام رکھا اور تمام چیزیں کی۔ بہرحال کامیابی ان کو ملتی گئی، بظاہر کی کامیابی جو ہے وہ تمام لوگ جانتے ہیں۔ میں آپ سے آج وہ بات کر رہا ہوں جو لوگ نہیں جانتے ہیں۔ لوگ جانتے بھی ہوں گے، کچھ لوگ جانتے بھی ہوں گے، میں سب کو نہیں کہہ رہا، لیکن اکثریت کو علم نہیں ہے، کیونکہ جب ہم لوگ دیکھتے ہیں تو صرف جو نظر آتا ہے وہ دیکھتے ہیں، جو نظر نہیں آتا اس پہ بات نہیں کرتے ہیں۔ جو ان کے والد تھے، انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ جب میں بھی کبھی بھی کوئی ڈیل دوں گا، جو ان کا ایک کلائنٹ کہہ لیں آپ اس کو، تو میں 1 ریال جو ہے وہ صدقہ کروں گا۔ یہ انہوں نے اللہ سے ایک بزنس کیا، اللہ سے کاروبار کیا۔ اب جو اللہ سے کاروبار کرے گا تو اس کو نقصان کیسے ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ جو ہے اس نے آپ کا فائدہ بھی دیکھنا ہے، اس کاروبار کے توفیل اپنا فائدہ بھی دیکھنا ہے۔ اب اللہ کا اپنا فائدہ کیا ہے کہ لوگوں کو جو ہے وہ پیسہ پہنچے۔ اللہ کو تو نہیں چاہیے ڈائریکٹ، اللہ تو لوگوں کے لیے کرے گا۔ تو اس لیے اگر اللہ کے کاروبار میں ہم دیکھیں، اگر آپ 100 روپے کماتے ہیں تو اس میں سے جو ہے اس کا، اگر 100 ریال کماتا تھا وہ، تو اس میں سے جو ہے وہ، یعنی کہ ایک ڈیل میں سے 1 ریال وہ جا رہا تھا وہاں پر۔ تو بہت ادارے جو ہیں، جو خیراتی ادارے تھے، جو صدقے خیرات چلتے ہیں، وہ اٹیچ ہو گئے ہاسپٹل اور ادارے جو البیک کے اوپر ڈیپینڈ ہو گئے کہ یہ البیک کے صدقے پہ ہی چلیں گے۔ لیکن جب معاملہ یہ ہوا کہ جب ان کے والد کی ڈیتھ ہو گئی تو وہ پریشان ہو گئے، وہ ادارے پریشان ہو گئے کہ یار اب تو نہیں ملیں گے پیسے، کیونکہ بچے ہیں نا، اب بچوں کی تو مرضی ہے کہ وہ دیں نہ دیں، کیا فیصلہ کریں گے واللہ عالم۔ بہرحال اس کے بعد جو جتنی بھی صدقات والے ادارے تھے اور جو خیراتی ادارے تھے وہ آئے اور ان کے بچوں کے سامنے بیٹھ گئے، اور انہوں نے یہ پوائنٹ رکھا ان کے سامنے کہ آپ کے والد صاحب ہمیں فی ڈیل 1 ریال کے حساب سے وہ ہمیں صدقہ دیا کرتے تھے، تو آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ جتنے اکاؤنٹنٹ تھے وہ چارٹرڈ اکاؤنٹ سے بیٹھ گئے، تو ان کے بچوں نے صاف منع کر دیا کہ جی ہم تو بالکل اس میں ایگری نہیں کرتے ہیں، ہم تو 1 ریال کبھی بھی نہیں دیں گے، بلکہ ہم 2 ریال دیں گے۔ یہ بہت پیارا فیصلہ تھا۔ یہ سننے کے بعد جو کمپنیز کے اکاؤنٹس کی ٹیم تھی ان کے دل بھر آئے، جو آپ سے بات کرتے ہوئے میرا دل بھر آیا، اور جو خیراتی ادارے تھے ان کے اندر ایک جان آ گئی، ان کے اندر ایک نئی جان آ گئی۔ کام کو اور بڑھانے کے لیے دعائیں انہوں نے کی۔ بات یہ ہے کہ جو صدقہ ہے، اگر یہ
اللہ سے بزنس اگر آپ طے کر لیتے ہیں تو کوئی آپ کو شکست نہیں دے سکتا. آج جدہ میں کیا، ریاض میں کیا، تو مکہ میں کیا، مدینہ میں کیا، وہ تمام جگہوں پر ہیں اور ان کے بارے میں تفصیل بہت لمبی ہے، میں اس لیے اس کے اوپر نہیں جاؤں گا. جو میں نے بات بتانی تھی وہ ہے اللہ سے بزنس کی بات تھی. راز کی بات آپ سے یہ کرنی ہے کہ ایک ٹائم تھا کہ میں نے پریشانی دیکھی، فائنینشیل پریشانی دیکھی. کام بہت کرتا تھا، کماتا میں نہیں تھا. پریشانی یہ تھی کہ بھائی یہ کیا معاملہ ہے. ایک ہوتا ہے کمانا، ایک ہوتا ہے برکت. تو نہ میرے پاس برکت کا کوئی سسٹم تھا، نہ کمانے کا سسٹم تھا. شاید میں کماتا بھی تھا مگر برکت نہیں تھی. تو کبھی بھی میں نے اپنی سیلری کو پورا نہیں کیا، جیسے کہتے ہیں نا پر منتھ پورا نہیں کر سکتا تھا. تو پریشان رہتا تھا، یعنی کہ میں خود ہی پریشان رہتا تھا، روزی کے لیے، رزق کے لیے، گھر کے لیے، تمام چیزیں. اس کے بعد مجھے دوست نے مشورہ دیا، انہوں نے بولا کہ جی آپ ایک کام کرو، آپ صدقہ کرو اور اللہ سے بزنس کرو. اب جب اس نے یہ الفاظ مجھے سکھائے کہ اللہ سے بزنس کرو تو میں پریشان ہو گیا کہ میں نے کہا یار بزنس تو میں کسی کے ساتھ بھی کر سکتا ہوں مگر میں اللہ کے ساتھ کیسے بزنس کروں. اس کے لیے میں نے ٹکرے ماری، لوگوں کے پاس گیا، سب معلومات کی. تو مجھے سکھایا، ایک دوست نے سکھایا. انہوں نے کہا اللہ سے بزنس ایسے کرتے ہیں کہ تم آج عہد کر لو کہ تم جتنا بھی کماؤ گے اس میں سے تم ایک حصہ جو ہے وہ صدقہ کرو گے. اس ٹائم مجھے البیک کی کہانی بھی پتہ نہیں تھی. میں نے خود سے یہ فیصلہ کیا کہ میں جتنا کماؤں گا میں 5% اس میں سے اللہ کے اکاؤنٹ میں ڈالوں گا اور وہ میں لازمی ایوری منتھ جو ہے وہ صدقہ کروں گا. اگر میں ہر مہینے نہیں کر سکا، اگر مجھے سامنے ایسی کوئی نظر نہیں آئی چیز، تو میں اس پیسے کو پھر بھی اپنے اکاؤنٹ کے اندر نہیں رکھوں گا بلکہ میں اسے سائڈ پہ کر دوں گا. مطلب اس کا ایک کالم ہوتا ہے ہمارے اکاؤنٹ سیکشن میں. یہ بات بتانے والی نہیں تھی، مجھے نہیں بتانا تھا، مگر میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اس کے بعد کیا ہوا تاکہ آپ لوگوں کو اس میں سے کچھ جو بھی سیکھ سکتے ہیں وہ مل جائے. اس کے بعد میری جو فکر معاش تھی وہ ختم ہو گئی، جو میری برکت تھی وہ آ گئی. اور آج صورتحال یہ ہے کہ مجھے فائنینشلی کوئی سوچ نہیں ہے، مجھے فائنینشلی کوئی فکر نہیں ہے. یعنی کہ اللہ نے مجھے فائنینس کے جو مسئلے ہوتے ہیں یا جو فائنینشیل صورتحال ہوتی ہے، جو پیسوں کے مسئلے ہوتے ہیں زندگیوں میں جو آتے ہیں، اس سے مجھے آزاد کر دیا ہے. اگر آپ کو فائنینس کے مسئلوں سے آزاد ہونا ہے، فکر معاش سے آزاد ہونا ہے، تو پھر آپ اللہ سے بزنس کریں اور صدقے کے لیے سسٹم بنائیں. اور ایک کام، نیک کام جو آپ نے کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ ایک بار جو آپ نے عہد کرنا ہے اللہ سے، اس کے بعد چاہے حالات کچھ بھی ہو جائیں آپ نے پیچھے نہیں ہٹنا. اگر میں 100 روپے کماتا ہوں تو 5 روپے جو ہے وہ اللہ کے اکاؤنٹ میں جاتا ہے. تو اگر میں 1 کروڑ کماؤں گا تو اس مہینے 5 لاکھ روپے دینے پڑیں گے پھر آپ کو. یہ آپ کے دماغ میں ہونا چاہیے. یہ نہ ہو کہ آپ 1 کروڑ کمانے کے بعد بولیں کہ جی 5 لاکھ زیادہ ہوتے ہیں، میں اس مہینے 1 لاکھ دے دیتا ہوں. نہیں، پھر دل بھی. اگر آپ یہ کر سکتے ہو تو اللہ سے آج ہی وعدہ کر لو اور صدقے کے لیے بڑھ جاؤ. اگر نہیں کر سکتے ہو تو پھر جو ہے جس طرح آپ چل رہے ہو اس طرح آپ چل سکتے ہو، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. اللہ حافظ.